اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا پالنہار، مربی، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبوں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورۃ الفجر کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور متفق علیہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات اور حدیث کی روشنی میں جو خطبہ جمعہ کا وقت ہے، کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سے زیادہ، سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، آج جب ہم اپنے معاشرے کے اوپر، اپنی سوسائٹی کے اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، بڑی ہی پرفتن دور، آج طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر ہم اور آپ گھرے ہوئے ہیں۔ ظلم و ستم کی چکی میں آج ہم پیسے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہماری ایک ہی سوچ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار بدل جائے سارا معاملہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ غلط ہے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے عملوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سدھار کرنا ہوگا۔ ہم جو بدعمالیوں کے شکار ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے اندر قرآن و حدیث کے فرامین کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر ہمارے جو حالات جو بگڑے ہوئے ہیں یہ سدھریں گے، اور ہم پھر ہر مصیبت، ہر پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں معاشرے کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہے کہ آج دور حاضر میں آج ہماری جو کس وجہ سے آج اتنی پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کے اندر کیا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، الٹا کام ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے روٹھ چکا ہے۔ ہم اپنے روٹھے رب کو منا لیں، کب؟ اسی دنیا میں رہ کر کے۔ ہم موت سے پہلے، مرنے سے پہلے موت کی بعد کے لیے تیاری کر لیں، یہ ہماری سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہوگی۔ لیکن آج ہماری ہوشیاری اس چیز میں ہے کہ ہم دنیا کی فل تیاری ہماری، ہم دنیا کے لیے رات و دن بے چین ہیں کہ کس طریقے سے ہماری دنیا سدھر جائے، ہمارا گھر کا سارا انتظام ٹھیک ٹھاک ہو جائے، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں، کبھی نہیں۔ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سدھارنے میں لگے ہوئے۔ ہم اسی دنیا میں رہ کر کے آخرت کو سدھار لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے، موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے۔ یہ حقیقت بات ہے، موت کے بعد کے لیے، موت سے پہلے تیاری کر لے،
اس سے بڑا عقل مند انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہم موت کے بعد کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد، کوئی بھی ایسا عمل آپ دیکھ لیجئے، ٹٹولیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ اگر اچانک ہمارا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کس عمل کے بلبوتے پر، کس عمل کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے؟ کسی بھی ایک عمل کو آپ پیش کر کے اور اپنے سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں، کوئی عمل نہیں۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو اپنے مرضی کے مطابق، ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں ادا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں سے ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں رہ کر کے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر کے، ہم اپنے دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربت ماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک، اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک بعوضہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نافرمان کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ عارضی دنیا ہے، جب تک جی رہے ہیں جی رہے ہیں، اچانک کب موت ہو جائے، کس بہانے سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، دنیا ہمیں دھوکہ دے دے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج مالدار بن جائیں، گاڑیاں آ جائے، 4 ویلر آ جائے، مکان آ جائے، عالیشان بنگلے آ جائے، اس کے بعد نمازی بن جائیں گے، حج کر لیں گے، یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کب اس دنیا سے ہم اور آپ چلے جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے دن کے لیے کچھ نیکیوں کا توشہ جمع کر لیں، آخرت کے لیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کے لیے، تیاری کے لیے۔ یہاں پر ہم جیسی تیاری کریں گے، جیسا کام کریں گے، جیسا ہمارا عمل ہوگا، کل قیامت کے دن ویسا ہی بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن ہم یہ تیاری کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان باقی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ جسم کے اندر جان باقی ہے، ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے بخشوا سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ کب تک؟ جب تک زندگی باقی ہے۔ اور زندگی ختم ہونے کے بعد، جسم سے روح نکلنے کے بعد، اب تیاری ختم، امتحان چالو۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم اور آپ زندہ ہیں، ابھی ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر اچانک انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے فوراً بعد آپ کی تیاری ختم، آپ کا امتحان چالو۔ بتا، دنیا میں 60 سالہ، 70 سالہ، 30 سالہ، 40 سالہ، 80 سالہ زندگی گزار کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تیاری فوراً چالو، بس آنکھ بند ہونے میں دیر ہے، جسم سے روح نکلنے میں دیر، زندگی بدل جائے گی آپ کی۔ موت، زندے سے آپ مردے ہو جائیں گے، آپ کی ساری تیاریاں ختم، آپ کے لیے امتحان چالو ہو جائے گا۔ آپ اچھی سی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا اگر آپ نے اچھے عمل کر کے نہیں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟
اذا وضعت الجنازہ، جب انسان مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. موت سبھی کو برحق ہے. مرنا اسی کے تعلق سے کسی کو کہا جائے کہ یہ تمہاری موت آئے گی، وہ اس بات کو تسلیم کر لے گا فرض. اس کے علاوہ اگر اور کچھ بات آپ کہیں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لڑے گا، جھگڑے گا. لیکن جب موت کی بات آئے گی اس گھونٹ کو پینے کے لیے ہر کوئی تیار ہے. سب کو معلوم ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، چاہے جوانی رہے، چاہے بڑھاپا رہے، چاہے بچپنا رہے، چاہے ادھیڑ عمر رہے، چاہے نوجوانی کی حالت میں رہے، اسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. موت کی بات آتی ہے، یہ موت کسی کو پہچانتی نہیں ہے. کب کس کو اپنی آغوش میں لے لے کسی کو پتا نہیں ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جب انسان مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ اسے مرنے کے بعد ابھی اسے اپنے کاندھے پر لاد کر کے لے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ابھی قبر کے اندر اتارا نہیں گیا ہے، ابھی کفنایا گیا ہے، نہلا کر کے پہنا کر کے لوگ اسے کفنا کر کے اپنے کاندھے پر لاد کر کے لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والا اگر اچھا ہوتا ہے، دیکھیے مرنے والا جس کی موت ہو رہی ہے اگر اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. اللہ اکبر. مردہ بولتا ہے لیکن اس کے بولنے کا تعلق عالم دنیا سے نہیں بلکہ عالم برزخ سے ہے. اب اس کا بولنا یہ عالم برزخ سے ہے، اس کی زندگی، دنیاوی زندگی اس کی ختم ہے، عالم برزخ سے اس کا بولنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. کس کے انتظار میں اتنا دیر کر رہے ہو؟ کون آ رہا ہے؟ کس کے انتظار میں اتنا دیر کر رہے ہو؟ تو کیا کہتا ہے؟ قالت قدمونی، مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. کیا پتا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ موت کے فوراً بعد مرنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. اگر نیک ہوتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونے والا ہے، کہتا مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے کر کے چلو. میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی تم لوگ منو من مٹی کے نیچے کالی کوٹری کے اندر قبر کے اندر مجھے اتار کر کے جب تم لوگ واپس لوٹو گے، ابھی 40 قدم لوٹو گے، یہ بھی عبرت کے لیے، عبرت کے لیے ابھی 40 قدم لوٹو گے، تمہاری جوتیوں کی آہٹ تک سنا دی جائے گی. عبرت کے لیے، اس سے کوئی دوسرا مسئلہ نہ نکالا جائے. عبرت کے لیے کہ دیکھو جن اولاد کے لیے، جس گاؤں والوں کے لیے، جن دوستوں کے لیے، جس گھر والوں کے لیے تو نے اپنے آخرت کو برباد کیا تھا، یہ سب کے سب تجھے چھوڑ کر کے واپس جا رہے ہیں. اگر تجھے یقین نہیں ہوتا سن لے ان تمام لوگوں کے لوٹنے کی جوتیوں کی آہٹ تک سنا دی جاتی ہے کہ سن لے یہ سب کے سب واپس لوٹ کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کس کے انتظار میں؟ موت کے بعد آپ کا کوئی راستہ دیکھنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ کے چہیتے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے بھی یہی پوچھیں گے کہ اس میت کو دفن کرنے میں اور کتنا وقت لگے گا، کتنا جلدی اسے دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. آپ کے چاہنے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے محلے والے، آپ کے قریب، آپ کے پڑوسی کیا کہیں گے؟ کتنا وقت ہے اس میت کو دفن کرنے میں، جلدی سے یہ معاملہ ختم کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دبا کر چل دیے قبر میں، نہ دعا نہ سلام. دبا کر چل دیے قبر میں، نہ دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. یعنی جب ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کاروبار سب کچھ تھا، یہ پوچھتے تھے، لیکن قبر میں دبا کر کے چل دیا. مجھے کوئی یاد کرنے والا، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر مرنے والا برا ہوتا ہے، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا.
اگر مرنے والا برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ویلہا میرے لیے بربادی ہے، این تذہبون بہا تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ویلہا میرے لیے بربادی ہے، این تذہبون بہا تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، میرے لیے بربادی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی تم لوگ منومن مٹی کے نیچے قبر کے اندر اتار کر کے ابھی 40 قدم لوٹو گے، مجھے اٹھا کر کے بٹھا دیا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا اور میں کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ میں تو اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، میری زندگی تو برائیوں کے اندر کٹی ہے، میں اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا کیا وجہ سوال کا ایک بھی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یا ویلہا میرے لیے بربادی ہے، این تذہبون بہا تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ میں تو دیکھ رہا ہوں جیسے ہی تم لوگ منومن مٹی کے نیچے مجھے اتار کر کے واپس لوٹو گے، میرے لیے آگ کا اڑنا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی۔ تم لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مردے کی زبان سے نکلنے والی آواز کو سوائے انسان کے ہر جاندار چیزیں سنتی ہے، انسان نہیں سنتا۔ انسان کیوں نہیں سنتا؟ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَيْحَ، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر جائے گا، اپنے مردے کو قبرستان کے اندر دفن کرنا چھوڑ دے گا، یہ معاملہ ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیں، آپ اگر اپنے چاہنے والے، اپنے والد، اپنے والدہ، اپنے بھائی، اپنے بیٹا بیٹی کو لے کر کے جا رہے ہیں، اگر وہ کہے چیخ چیخ کر کے میرے لیے بربادی ہے، تم لوگ کہاں لے کر کے جا رہے ہو، ذرا اندازہ لگائیں ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ ہم تو ایسے ہی اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم تو ایسے ہی اس کے جانے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم بہت زور زور سے چیخ چیخ کر کے روتے ہیں، تو ہم اگر یہ سن لیں تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ساری جاندار چیزیں سنتی ہے سوائے انسان کے، انسان نہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی مردے کی زبان سے نکلنے والی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اس کی چیخ و پکار کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہ سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے، سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں رہ کر کے دنیا کی تیاری، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا پیچھا 3 چیزیں کرتی ہے اور 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ اس کا عمل ہے، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور لوٹنے والی چیز یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی تمام محنتیں، یہ مشقتیں، یہ اولاد، یہ لوٹنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث دیکھیں، یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان جب مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی تابعداری 3 چیزیں کرتی ہے، اس کا پیچھا۔ یتبع المیت ثلاث، مرنے والے کا پیچھا تو اس کی تابعداری 3 چیزیں کرتی ہے، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کا اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، اہلہ مالہ وعملہ، فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، یرجع اہلہ ومالہ، 2 چیزیں جو واپس آتی ہے، اس کا مال اور اس کا اہل و عیال ہے جو واپس لوٹ آتی ہے، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، اور اس کے ساتھ جو جانے والی چیز ہوتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عمل ساتھ جانے والی چیز ہے، اس کے لیے تیاری نہیں، نہ نماز کے لیے تیاری، نہ روزے کے لیے تیاری، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد، کوئی بھی تیاری ہم نہیں کرتے۔ تیاری کس کی ہو رہی ہے؟ کاروبار کی تیاری، دکانداری کی تیاری، دنیا کی تیاری، مکان کی تیاری، ان تمام چیزوں کی تیاریاں آج دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے یہ سب کے سب یہ واپس لوٹنے والی چیز ہے، یہ تمہارے ساتھ چھوڑنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک دعا، اس دعا کو ہم اور آپ یاد کریں، اس دعا کو ہم اور آپ کیا کریں، کیونکہ دنیا کمانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اگر دنیا نہیں کمائیں گے
دنیا میں اگر حلال طریقے سے روزی حاصل نہیں کریں گے تو مدرسوں کا کیا ہوگا، مساجدوں کا کیا ہوگا، غریبوں کا کیا ہوگا، یتیموں کا کیا ہوگا۔ لیکن دنیا کو صرف یاد رکھ کے آخرت کو بھلا دینا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، دنیا کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور آخرت کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ بھی عطا کر دے۔ آخرت کے اندر کیا اچھائی ہے؟ جنت، وہ عطا کر دے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول اس دعا کو پڑھتے تھے، اور مجھے اور ہمیں جہنم کی آگ سے دور کر دے، جہنم سے ہٹا لے، جہنم سے ہٹا لے۔ اور یہی معاملہ ہے، آپ اور ہم جتنی بھی تیاریاں کر رہے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، مسجد بنانا، مدرسے چلانا، یتیموں کا ساتھ دینا، غریبوں بیواؤں کا سہارا بننا، وجہ کیا ہے؟ بس ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی طریقے سے ہمیں جہنم سے نجات دے دے، جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ ایک ہی مقصد، دوسرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اگر ہم دنیا کے اندر کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے بھائی؟ مقصد ایک ہی ہے، اللہ دنیا میں جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس کا بدلہ بس ہمیں جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، تو سوائے ذلت و رسوائی کے، سوائے دہکتی ہوئی آگ کے، اور ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہوگا۔ بڑی پچھتائیں گے ہم اور آپ، اپنے دانتوں سے اپنے انگلیوں کو چبائیں گے۔ اور ہر آدمی موت کے وقت اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے۔ دیکھیے پوری زندگی، اتنی لمبی چوڑی زندگی ملنے کے بعد بھی ہم کوئی عمل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن آخری وقت میں جب موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فَيَقُولَ رَبِّ، اے اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ موت کے وقت جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آ جاتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے، آخری ٹائم، کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ، اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر۔ پوری زندگی مہلت ہی مہلت ہے، پوری زندگی وقت ہی وقت ہے۔ آخری وقت جب دیکھتا ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، اب تو ہمیں مرنا ہی مرنا ہے، تب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ اے اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں نیکیاں کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، صدقہ و خیرات کر کے تیرا نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے کسی بھی انسان کو ایک لمحے کی مہلت اللہ رب العالمین نہیں دیتا۔ نہیں، اب تمہاری زندگی کا اکثر حصہ ختم ہو گیا ہے، یہ موت کا وقت آ چکا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اب وقت مانگ کر کے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، اس لیے موت سے پہلے موت کے بعد کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے، موت کے بعد کے لیے، موت سے پہلے اور ہمیں اور آپ کو تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا، جو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ
یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اس دن سے ڈرو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ کس دن کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن پوری زمین کو کوٹ کوٹ کر کے، مار مار کر کے اللہ رب العالمین برابر کر دے گا۔ ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ زمین لیبل کر دی جائے گی۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ عالیشان بنگلے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا، درہم برہم توڑ پھوڑ دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب خود آ جائے گا، کیونکہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے بھی آ جائیں گے، ساتوں آسمان کے فرشتے۔ ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ کے سامنے آ کر کے 7 صف باندھ کر کے، جیسے ہم اور آپ نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہوگا! جہاں پر نبی ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، فرشتے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سارے انسانوں کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 صف باندھ کر کے اللہ کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہو جائیں گے۔ بڑا ہی خطرناک دن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سارے نبیوں کی موجودگی میں اللہ رب العالمین فرمائے گا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، میرے فرشتوں جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ جہنم کے تعلق سے، جہنم کی آیتوں سے ہمارا گزر ہوتا ہے، ہمارے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے۔ ہمارے دل کے اندر ایمان کا جذبہ باقی نہیں ہے، ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جہنم سے ڈر کر کے ہم رویا نہیں کرتے، جہنم کو یاد کر کے کبھی ہم رویا نہیں کرتے۔ ہم تو اپنی من چاہی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں جہنم مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ ہماری یہ سوچ ہے، اور ہمارا آج کی یہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میرے رسول اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن جہنم لائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے جہنم کو لانے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے جائیں گے جہنم کو لانے کے لیے، جہنم کو پکڑنے کے لیے، جہنم کو کھینچنے کے لیے، جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ لگام کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم اور آپ گھوڑے کا لگام ہوتا ہے، جانوروں کا لگام ہوتا ہے، جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کھوٹے سے باندھا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے، جہنم کو کھینچنے کے لیے جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ جب آپ 70,000 انٹو 70,000 جوڑیں گے تو کتنا بنے گا؟ تقریباً 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تب بھی جہنم کنٹرول سے باہر ہوگی، کنٹرول میں نہیں ہوگی جہنم، کنٹرول سے باہر ہوگی یہ جہنم۔ جہنم کہہ رہی ہوگی، جہنم للکار رہی ہوگی، جہنم پکار رہی ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر بے خوف ہو کر کے، بے پرواہ ہو کر کے، من چاہی زندگی گزارا کرتا تھا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج اسے پکڑ کر کے لایا جائے، میری خوراک بنا دی جائے، میرے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے، جہنم کو دیکھ کر کے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی، سلگتی ہوئی، شعلہ مارتی ہوئی چنگاریوں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمان نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے بے نمازی مسلمان نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگار مسلمان نہیں، بلکہ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے بزرگ، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی یہ حالت ہوگی۔ جہنم کو دیکھ کر کے، اس دن کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد اس دن سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ یا رب نفسی نفسی،
یا رب نفسی، اے پاک پروردگار عالم، آج کے دن کی مصیبت سے، آج کے دن کی پریشانی سے تو ہمیں بچا لے، آج کے دن کی پریشانی سے تو ہمیں نجات دے دے۔ یا رب نفسی نفسی، اے پاک پروردگار عالم، آج کے دن کی پریشانی سے تو ہمیں بچا لے۔ سورج بالکل نزدیک کر دیا گیا ہے، اگر آدمی ہاتھ کو اٹھائے تو ہاتھ سورج کو لگ جائے۔ اللہ، آج کے دن اگر تو نے ہمیں ہر پریشانیوں سے نجات نہ دیا تو کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ تو مجھے بچا لے، اللہ تو ہمیں بچا لے۔ یہ انسان دعا کر رہا ہوگا، بڑے بڑے نبی یہ دعا کر رہے ہوں گے، ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی ذرا ہم اندازہ لگائیں اور سوچیں۔ آج ہم دنیا کے اندر بے خوف ہو کر کے، بے پرواہ ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جہنم سے کو یاد کر کے کبھی ہم رویا نہیں کرتے، جہنم کو یاد کر کے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ابکوا، لوگوں اس جہنم کو یاد کر کے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو بناوٹی رو، یعنی رونے جیسے اپنے چہرے کو بنا لو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن جب جہنمی انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسویں ان کے چہرے کے اوپر نالیاں بنا دے گی، نالیاں۔ جیسے ہم اور آپ سینچائی کرتے ہیں گیہوں کی، دھان کی، ان تمام سبزیوں کی اور کھیتیوں کی سینچائی ہم نالیاں بنا کر کے کرتے ہیں، ویسے ہی مسلسل آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے ہمارے چہرے کے اوپر نالیاں بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان روتے روتے اس کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائے گا اور آنسو کی جگہ پر ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگے گی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں زخمی ہو جائے گی، اتنا روئے گا۔ اس لیے دنیا میں رویا کرو۔ اگر کوئی آدمی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اگر روتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس آدمی کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا، جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہے، اور جہنم میں اس کا جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد پھر تھنوں کے اندر واپس لوٹانا دودھ کو جتنا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل اس آدمی کو جہنم میں جانا ہے جو اللہ کے ڈر سے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کبھی نہیں روتے۔ رات کی تاریکی جب ساری دنیا سو رہی ہو، اس وقت ہمیں اٹھ کر کے اپنے غریبان میں جھانک کر کے اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن ہم تو اپنے مال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی دولت کا، اپنے تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن اپنے عملوں کا جائزہ ہم اور آپ نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی عقل کام کرنے لگے گا جب دیکھے گا جہنم سامنے ہے اور جہنم کی دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی چنگاریاں اسے نظر آ جائے گا، جہنم سے نکلنے والے پہاڑ کے برابر چنگاریاں جب اسے نظر آئے گا تب انسان کی عقل کام کرے گا، وہ پچھتا رہا ہوگا، وہ افسوس مل رہا ہوگا، نصیحت حاصل کر رہا ہوگا کہ کاش دنیا کے اندر رہ کر کے یہ کرتے ایسا عمل کرتے۔ اللہ کہے گا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب تجھے یاد کر کے، اب تجھے پچھتا کر کے، اب نصیحت حاصل کر کے کیا فائدہ ہونے والا؟ دنیا کی زندگی تمہاری نکل چکی ہے، جہاں کرنا چاہیے وہاں کچھ نہیں کیے، اب پچھتاوا یہ کوئی فائدہ تمہیں پہنچانے والا نہیں ہے۔ تب انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش دنیاوی زندگی میں رہ کر کے آج کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اگر نیکیوں کا پارسل، نمازوں کا پارسل، روزوں کا پارسل، صدقہ و خیرات کا پارسل اگر دنیا میں رہ کر کے جیتے جی آخرت کی طرف بھیج دیا ہوتا تو یہ ذلت و رسوائی، یہ دہکتی ہوئی آگ، یہ سلگتی ہوئی چنگاری، ان تمام چیزوں سے آج ہم بچا لیے جاتے۔ لیکن دنیا میں تو ہم سوچتے رہے، آج کل کرتے رہے، اچانک موت نے آ کر کے مجھے اپنی آگوش میں، اپنے دبوچ میں لے لیا۔ میرے عزیز و دوستو، ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن سے پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیں اسی دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنی ہے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اگر ایک وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے وقت کی نماز کے لیے آپ نہ سوچیں کہ ہمیں ٹائم ملے گا اور ہم پڑھ لیں گے۔ ہم ایک وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں کہ مغرب والی چھوٹ رہی، عشاء میں پڑھ رہے ہیں، ارے کہاں بیوقوف بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایک لمحے کی بھی مہلت آپ کو نہیں دی جائے گی، اور کب اچانک موت کا فرشتہ آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سے زیادہ، کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے بعد ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم آج کے بعد جو ہماری بقیہ زندگی ہے اللہ تو ہمیں اپنے حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو پچھلی زندگی میں جو غلطیاں کی ہے اللہ تو ہمیں توبہ اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔